آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ارسلنا بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بِآیاتنا اپنی آیات کے ساتھ وسلطان مبین اور دلیل کے ساتھ کھلی. بِآیاتنا سے مراد نشانیاں اور زبردست معجزات ہیں، اور وسلطان مبین سے مراد نبوت ہے. بعض مفسرین کے نزدیک آیات سے مراد تورات اور سلطان مبین سے مراد 9 معجزات ہیں. کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ آیات سے مراد 9 معجزات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے، یا آپ 9 نشانیاں بھی کہہ سکتے ہیں، اور سلطان مبین سے مراد عصا ہے. حالانکہ عصا بھی 9 نشانیوں میں شامل ہے، ان 9 معجزات میں شامل ہے، لیکن بہت خاص ہے، اس لیے اس کا ذکر الگ سے کیا گیا. تو پہلی مراد کیا ہے بِآیاتنا سے؟ نشانیاں اور بڑے زبردست معجزات. اور سلطان مبین سے مراد کیا ہے؟ نبوت. دوسری مراد کیا ہے آیات سے؟ تورات. اور سلطان مبین سے مراد 9 معجزات یا پھر 9 نشانیاں. اور تیسری مراد کیا ہے؟ آیات سے 9 معجزات اور سلطان مبین سے عصا مراد ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ جو بہت ہی کھلی تھی، بین تھی. کس کی طرف بھیجا؟ الی فرعون، فرعون کی طرف، وملئہ اور اس کے سرداروں کی طرف. فاتبعوا تو انہوں نے پیروی کی، امر فرعون، فرعون کے حکم کی. یعنی قوم فرعون نے بغاوت اور سرکشی میں فرعون کے طریقے کو اختیار کیا. وما اور نہیں تھا امر فرعون، حکم فرعون کا، بے رشید بھلائی والا. یعنی فرعون کے حکم میں کوئی رشد، بھلائی اور ہدایت نہ تھی، بلکہ جہالت، ضلالت، کفر اور سرکشی پر مبنی اس کا طریقہ تھا. یقدم قیادت کرے گا، قومہ اپنی قوم کی، یوم القیامہ قیامت کے دن. فاوردہم پھر لے آئے گا ان کو، النار آگ پر. وبئس الورد اور بری ہے گھاٹ، یعنی پینے کی جگہ، المورود جس پر پینے کے لیے آیا جائے. فرعون قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا، پھر ان کو دوزخ کی آگ میں جا اتارے گا، اور جس مقام پر وہ اتارے جائیں گے وہ بہت ہی برا ہے. obviously جہنم بہت ہی بری جگہ ہے. تو انسان انفرادی اور اجتماعی دونوں اعتبار سے اللہ کے حضور جواب دہ ہوگا. جس کی پیروی کی، جس سے محبت کی، کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ انجام ہوگا. اب آپ دیکھیے یہاں پر چونکہ قوم فرعون نے فرعون کی پیروی کی، تو کل قیامت کے دن انجام بھی فرعون کے ساتھ ہی ہوگا، بلکہ فرعون وہاں پر بھی ان کی لیڈرشپ کرے گا. یہ خود آگے آگے چل رہا ہوگا اور قوم پیچھے پیچھے. اور یہ فرعون کہاں لے جا کر اتارے گا ان کو؟ جہنم میں. وَأُتْبِعُوا اور وہ پیچھے لگائے گئے، فی ہذہ اس دنیا میں، لعنتاً لعنت کو، پھٹکار کو. اور یہاں پر لعنت سے مراد برا انجام ہے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن، یعنی جہنم کے عذاب کے ساتھ دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت بھی کی گئی. آپ یہاں دیکھیں تو ان کے دنیاوی عذاب کا ذکر نہیں ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ قوم فرعون کو فرعون اور اس کے سرداروں سمیت غرق کر دیا گیا تھا، لیکن یہاں بات صرف اتنی سی ہو رہی ہے کہ ان پر دنیا میں بھی لعنت بھیجی گئی اور قیامت کے دن بھی. بئسا بری ہے، الرفد بخشش، المرفود جو کسی کو دی جائے، یعنی دی جانے والی. الرفد المرفود سے مراد بھی یہاں پر دنیا اور آخرت کی لعنت ہے. یہاں پر رفت کہتے ہیں انعام اور عطیے کو، ٹھیک ہے، مراد وہ انعام جو کسی کو دیا جائے. اور المرفود جو ہے یہ رفت کی تاکید ہے، حالانکہ بات یہاں پر مکمل ہو رہی ہے الرفد پر،
لیکن المرفود کہہ کر مزید تاکید کی گئی، تو اس سے دنیا اور آخرت کی لعنت مراد ہے۔ یہ انعام جو ان کو ملا وہ بہت ہی برا ہے، ان کی جڑ کٹ گئی، شان و شوکت ختم ہو گئی، ذلت آمیز انجام دیکھنا پڑا۔ ذالک، یہ من انباء القری، بستیوں کی خبروں میں سے ہے، نقصہ، ہم بیان کرتے ہیں اس کو، علیک، آپ پر۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام اور ان کی قوموں کے واقعات بیان کیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہم نے یہ واقعات اس لیے بیان کیے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کو سنائیں، شاید وہ عبرت حاصل کریں۔ ذالک من انباء القری نقصہ علیک، یہ بستیوں کی خبروں میں سے ہے، ہم بیان کرتے ہیں اس کو آپ پر۔ منہا، ان میں سے، یعنی ان بستیوں میں سے، قائمن، کچھ قائم ہیں، وحصید، اور کچھ مٹ چکی ہیں۔ قائمن سے مراد وہ بستیاں جن کے آثار باقی ہیں، لوگ تو ختم ہو گئے، عمارتیں باقی رہ گئیں، یعنی آثار باقی رہ گئے۔ اور حصید سے مراد وہ بستیاں جن کے آثار بھی باقی نہیں رہے۔ قائمن میں آپ مثال قوم سمود کے آثار کو لے سکتے ہیں کہ قوم سمود کے آثار باقی ہیں لیکن قوم کے لوگ مار دیے گئے۔ اور حصید میں آپ قوم عاد کی مثال لے سکتے ہیں، کیونکہ قوم عاد کی آبادیوں کا کوئی نشان نہیں جس سے معلوم ہو سکے کہ یہ قوم ایکچولی کہاں آباد تھی۔ ان کا وجود صرف تاریخ کے صفحات پر باقی رہ گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں منہا قائمن، اور ان میں سے کچھ قائم ہیں، وحصید، اور کچھ مٹ چکی ہیں۔ وما ظلمناہم، اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر، ان کو ہلاکت اور عذاب سے دوچار کر کے ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ ولیکن، اور لیکن، ظلموا، انہوں نے ظلم کیا، انفسہم، اپنے نفسوں پر، یعنی کفر اور نافرمانی کر کے انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ فما، تو نہ، اغنت، کام آئے، عنہم، ان کو، آلہتہم، ان کے الہ، التی، وہ جو، یدعون، وہ پکارتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، من شیء، کچھ بھی، ان کو ان کے الہ کام نہ آئے۔ لما، جب، جاء امر ربک، آ گیا حکم آپ کے رب کا، یعنی جب اللہ کا عذاب آیا تو ان کو ان کے الہ کچھ کام نہ آئے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ان کے الہ ان کو اس عذاب سے بچا لیں گے، اور ان کا عقیدہ یہ بھی تھا کہ ان کے الہ ان کو دنیا اور آخرت میں فائدہ پہنچانے کا ذریعہ بھی ہیں، یعنی نفع اور نقصان کے مالک ہیں ان کے الہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو نہ کام آئے ان کو ان کے الہ، وہ جو وہ پکارتے تھے اللہ کے سوا، کچھ بھی کام نہ آئے جب اللہ کا عذاب آ گیا۔ وما زادوہم، اور نہ انہوں نے زیادہ کیا ان کو، غیر، سوائے، تتسبیب، ہلاکت کے۔ بتوں کی عبادت مزید ان کو تباہی میں ہی مبتلا کر گئی۔ یہ کس طرح سے ہوا؟ کیونکہ ان بتوں نے کوئی فائدہ نہ پہنچایا، ان کو نقصان سے نہ بچایا، پھر یہ کہ ان کے فاسد عقیدوں کو ختم کر دیا گیا، ورنہ عبادت انسان کے نجات کا سبب بنتی ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ عبادت اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، لیکن چونکہ ان کے عقیدے فاسد تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ نفع اور نقصان کے مالک ان کے یہ بت ہیں، تو اس عقیدے نے ان کو نقصان کے علاوہ اور کچھ نہیں دیا۔ وما زادوہم غیر تتسبیب۔ ان آیات میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بہت ہی مختصر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف اتنا ہی بتایا یہاں پر کہ موسیٰ کو ہم نے اپنی آیات اور روشن دلائل کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، لیکن قوم فرعون حضرت موسیٰ کے رشد اور بھلائی اور ہدایت والے راستے کو چھوڑ کر فرعون کے راستے کی پیروی کرتی تھی، اور فرعون کا راستہ بھلائی والا نہ تھا، ہدایت والا نہ تھا۔ اب چونکہ انہوں نے غلط آدمی کو فالو کیا تو کل قیامت کے دن بھی
انجام اسی شخص کے ساتھ ہوگا. اور فرعون کے بارے میں ہم کافی تفصیل سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. اگر ہم کچھ ٹائم پہلے چلے جائیں تو ایک شخصیت جس کا نام اڈولف ہٹلر تھا، وہ بھی کچھ فرعون سے ملتا جلتا ہی تھا، لیکن پھر بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بالکل ہی فرعون جیسا تھا. لیکن ہم اس کے ظلم و ستم کو دیکھتے ہوئے کچھ فرعون کی شخصیت کو سمجھ سکتے ہیں. میں تھوڑا سا ہٹلر کے بارے میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی. ہٹلر پہلی جنگ عظیم میں ایک سپاہی کی حیثیت سے شامل ہوا تھا جرمنی کی فوج میں. اس میں یہودیوں کی وجہ سے جرمنی کو کافی نقصان پہنچا، جس کا اس کو یعنی ہٹلر کو کافی دھچکا لگا اور اس کے دل میں یہودیوں کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی. اور اس نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ اب وہ جرمنی کو ایک محفوظ اور طاقتور ملک بنائے گا اور جرمنی کی حکومت پوری دنیا پر قائم کرے گا، جو کہ دوسری جنگ عظیم کا سبب بنا. ہٹلر بہت ذہین تھا، خوبصورت اور ہوشیار تھا، بہت زیادہ پڑھا لکھا شخص تھا. اس کے اندر قوت بیان کمال کی تھی، یعنی وہ ایک موٹیویشنل اسپیکر تھا. جو بھی اس کی تقریر سنتا وہ اس کا قائل ہو جاتا اور اس کی پیروی کرنے پر آمادہ ہو جاتا. جیسا کہ ہم نے فرعون کے بارے میں پڑھا تھا کہ بڑا ہی انٹلیکچوئل تھا، اور جب وہ یہ کہتا تھا کہ میں تم سب کا خدا ہوں تو لوگ اس کو فالو کرتے تھے، لوگ اس کی بات کو مانتے تھے. اسی طرح ہٹلر بھی بہت ہی زبردست قوت بیان رکھتا تھا. جو بھی اس کی تقریر سنتا وہ اس کا قائل ہو جاتا اور اس کی پیروی کرنے پر آمادہ ہو جاتا. اپنی اس مہارت کا اس نے بخوبی استعمال کیا اور بہت سے لوگوں کو اپنا پیروکار بنا لیا. تقریباً تمام جرمنی کے لوگ اس کے ساتھ تھے اور فوج کو بھی اس نے اپنے ساتھ کر لیا اور اس بات پر راضی کر لیا کہ میں وہ کرنے جا رہا ہوں جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. ہم پوری دنیا پر اپنی حاکمیت قائم کر کے خود کو محفوظ بنائیں گے اور یہودیوں سے اپنا بدلہ لیں گے اور تمام ان لوگوں سے جو ان جیسی سوچ رکھتے ہوں ان سے بھی بدلہ لیں گے. اس نے لوگوں پر اپنا رعب اور خوف قائم کر لیا، کیونکہ ایک تو وہ بیان بہت اچھا کرتا تھا، اس اعتبار سے لوگ اس کے رعب میں تھے، اور پھر یہ سخت سزائیں دیتا تھا، اس وجہ سے لوگ اس سے ڈرتے بھی تھے. اس کے دور میں اس نے بہت سے یہودیوں کا قتل کیا. 1933 میں 9 ملین یہودی 21 یورپی ممالک میں آباد تھے. اس نے 5 ملین یہودیوں کا قتل کروایا، یعنی 50 لاکھ یہودیوں کا اس نے قتل کروا دیا. اس کے علاوہ دیگر مذہبی جماعتیں جس میں خانہ بدوش تھے، ان میں سے 0.5 ملین اور تقریباً 2.5 لاکھ ذہنی اور جسمانی معذور افراد اور تقریباً 3 ملین یعنی 30 لاکھ سے زائد جنگی قیدی، ہومو سیکشولز، اسی طرح سے ڈیموکریٹس اور مزدوروں کی یونین کے لوگ اور اسی طرح سے کمیونسٹ اس نے مروا دیے. اس کے خیال کے مطابق اس کا ملک جرمنی بالکل ٹھیک اصولوں پر قائم ملک ہے اور باقی تمام ممالک بھی اس کے اصول پر عمل کریں. یہ اس کی سوچ تھی اور اسی سوچ کی خاطر اس نے یہ سارے سٹیپس اٹھائے. ہزاروں کو محفوظ بنانے کی خاطر اس نے لاکھوں کا قتل کیا. پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ اس نے اپنے آپ کو گولی مار کر ہلاک کر لیا، یعنی خودکشی کر لی. اب آپ دیکھیے کہ یہ بالکل تو فرعون کے جیسا نہیں تھا، لیکن اس کی پرسنالٹی سے اور اس کے سارے جو کام تھے اس سے آپ فرعون کو سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ فرعون بھی بڑا ہی سرکش تھا، بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان تھا اور ظالم اور متکبر بادشاہ تھا. جو کہتا تھا اس کے خیال میں وہی ہونا چاہیے، یہ سوچ تھی فرعون کی، اور اسی سے ملتی جلتی سوچ ہٹلر کی تھی. آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے یہ پاور میں آیا اور پھر اس ہٹلر نے بھی ظلم کے پہاڑ لوگوں پر توڑے. بہت ہی بڑی ہمارے سامنے
ایک مثال ہے ہٹلر کی، جس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ڈکٹیٹر کیسا ہوتا ہے. اور اگر وہ ایسا ڈکٹیٹر ہے کہ جس کا حکم بھلائی والا نہیں ہے، رشد والا نہیں ہے، ہدایت والا نہیں ہے، تو پھر دنیا میں کتنی تباہی آتی ہے. انسانی حقوق کس طریقے سے پامال ہوتے ہیں، کس طریقے سے لوگ خوف میں مبتلا ہوتے ہیں. اور پھر ایسے لوگ بھی آپ کو نظر آئیں گے کہ جو ان ظالموں کو فالو کرتے ہیں، ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں. ایسے لوگوں نے دنیا میں تو غلط کیا، کل قیامت کے دن بھی پھر وہ انہی ظالم اور سرکش لیڈروں کے ساتھ ہوں گے. تو جس کی پیروی کی، جس سے محبت کی، کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ انجام ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں فرعون کے بارے میں بتاتے ہیں، اور ہم اپنی تاریخ میں کچھ ایسے حکمرانوں کو بھی دیکھتے ہیں جو ڈکٹیٹر قسم کے تھے. تو ہم اس تاریخ کو، اس قوم کے حالات کو کچھ تھوڑا بہت سمجھ سکتے ہیں. تو یہاں الحمدللہ ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ. تو واضح ہے ساری آیات. الحمدللہ. آپ دیکھیے کہ یہ جو واقعہ ہم نے آخر میں پڑھا ہے، اس سے ایک اہم سبق ہمیں ملتا ہے کہ جو بھی ہمارے دنیاوی اعمال ہوں گے اسی کے اعتبار سے ہمارا اخروی نتیجہ ہوگا. یعنی آخرت میں ہمیں پھر اس کے مطابق ہی رزلٹ ملے گا. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.